ہم لوگ پہنچ گئے. اللہ اکبر. تکبیر کس لیے میرے بھائی؟ ہم سرزمین عراق پہنچ چکے ہیں. لیکن یہ تو بالکل بنجر زمین ہے، کوئی نخلستان تک نہیں. ہاں یہ تو بالکل بیابان ہے. تمہیں وہاں کچھ نظر آ رہا ہے؟ خدا کی قسم مجھے گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا. بخدا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں. یہ گھوڑے ہماری طرف آ رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے آقا ابا عبداللہ؟ پہاڑی کو ڈھال بنا لو تاکہ ان کا سامنا صرف ایک ہی سمت سے کیا جائے. عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حر کے نام. اس خط کے ملتے ہی حسین کو فوراً گھیرے میں لے لو اور عراق کے ایسے علاقے میں لے جاؤ جہاں پانی اور ہریالی موجود نہ ہو. میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ میرے حکم کی تعمیل ہو جانے تک تمہارا ساتھ نہ چھوڑے. سپاہیوں، انہیں ہر طرف سے گھیرے میں لے لو. ان کے لیے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ چھوڑو. رک جاؤ، اپنے خیمے اسی جگہ لگاؤ. اے ابا سعید، ان لوگوں کو پانی پلاؤ. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گھوڑوں کی پیاس کے مارے زبانیں نکلی ہوئی ہیں اور سپاہی بہت پیاسے ہیں. انہیں کیسے پانی پلائیں؟ یہ تو یزید ابن معاویہ کے لوگ ہیں میرے مولا. لیکن اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اے ابا سعید، کیا کہہ رہے ہو اے بھائی؟ واللہ پیاس کی شدت سے جان نکلی جا رہی تھی. ان لوگوں میں رسول اللہ کے اخلاق موجود ہیں. اللہ انہیں اس کا بہترین صلہ دے. فوج کے سپہ سالار حر ابن یزید الریاحی آئے ہیں میرے مولا، اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہے ابن ریاحی، نماز کا وقت ہے. کیا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز نہیں اے پڑھو ابا گے؟ عبداللہ، آپ نماز پڑھائیے، ہم لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے. اے ابن مسروق، نماز ظہر کی اذان دو. میں لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی جابر بادشاہ کو دیکھے کہ وہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال بنا رہا ہے، خدا کو کیے ہوئے عہد توڑے، سنت رسول کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کے بندوں میں دشمنی، گناہ اور عداوت پھیلاتا ہے، اور زبان و عمل سے اس پر اعتراض نہ کرے، تو خدا اسے اس جابر حاکم کے ساتھ محشور کرے گا. آگاہ ہو جاؤ کہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کی اور رحمان کی اطاعت ترک کر دی، فساد برپا کیا، حدود خدا کو چھوڑ دیا، مال خدا کھا لیا اور حرام کو حلال بنا لیا. میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور میں دوسروں کے مقابلے میں اس امر کا زیادہ حقدار ہوں. تمہارے قاصد نے آ کر بیعت کی بات کی
اور کہا کہ تم مجھے چھوڑوگے نہیں۔ اگر تم میرے بارے میں اپنی بیعت پر پابند رہے تو تمہیں خود ترقی نصیب ہوگی۔ میں حسین ابن علی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میرا نفس تمہارے نفوس کے ساتھ ہے اور میرے ساتھی تمہارے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میری ذات میں تم لوگوں کے لیے اسوہ ہے۔ اگر تم اپنے عہد پر قائم نہ رہتے ہوئے بیعت کو توڑ دیتے ہو اور اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیتے ہو تو میری جان کی قسم یہ مکاری کے علاوہ کچھ نہیں جو تم نے میرے بابا علی، بھائی حسن اور چچازاد بھائی مسلم کے ساتھ کی۔ اس نے دھوکہ کھایا جو تمہارے فریب میں آ گیا، اور جس نے بھی عہد توڑا اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اور خدا عنقریب تمہیں بے نیاز بنا دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اے اللہ۔ ابا عبداللہ، ہمیں ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ خط تم لوگوں نے اور تمہاری قوم والوں نے مجھے لیکن ہم بھیجے ان ہیں۔ خط کے لکھنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ اے فرزند رسول، ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کہ ہم آپ کو کوفہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ موت تمہیں آواز دے رہی ہے ابن ریاحی، چلو میرے ساتھیوں، جمع ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری ہم رکھتے آپ ہیں۔ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، خبردار۔ کیا بک رہے ہو ابن ریاحی؟ مجھے ڈرا رہے اے ہو؟ ابا عبداللہ الحسین، یہ ہمارے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کا خط ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو روک لیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں ذل نیرو یا قدریہ تک پہنچنا ہے۔ نہیں، بخدا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کا قاصد مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میرے مولا ابا عبداللہ الحسین، کیوں نہ ہم عقر کی طرف نکل جائیں؟ نہیں ہے زہیر ابن قین، ہم شمال کی طرف جائیں گے، دیکھیں تقدیر کہاں لے جاتی ہے۔ اور اس طرح تقدیر قافلے کو اس مقام کی طرف بڑھاتی چلی گئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قافلہ سفر طے کرتا ہوا کوفہ کے قریب پہنچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بابا، آپ نے یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ میرے بیٹے علی، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا کہ قافلہ چلتا جا رہا ہے اور موت اسے لیے جا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا نفس خود مجھے میری سنانی سنا رہا ہے۔ اے بابا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں میرے لال، اس ذات کی قسم جس کی طرف بندوں کو پلٹنا تو ہے۔ پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا پڑے۔ خدا تمہیں ایسی جزا دے جو کسی بیٹے کو باپ کی طرف سے نہیں ملی۔ اے لوگو، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ یہ تب کی سرزمین ہے میرے مولا، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اسے کربلا بھی کہتے ہیں میرے مولا۔ اے پروردگار، میں کرب و بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہیں رک جا، بس یہی ہماری منزل ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ میرے نانا رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا۔ سپاہیوں کو کوفہ کی ہر سمت میں پھیلا دو، شہر کو پوری طرح گھیر لو، کوفہ کا کوئی بھی شخص حسین ابن علی کی فوج میں شامل نہ ہونے پائے۔ عبداللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو فوج کا سپہ سالار معین کر دیا۔ پہلے تو عمر ابن سعد نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جب ابن زیاد نے اسے معزول کرنے اور ملک کے رائے کی حکومت کا پروانہ واپس لینے کی دھمکی دی تو وہ رضامند ہو گیا۔ کیا حکم ہے ابن زیاد؟ اچھی طرح سن لو، اپنے سپاہیوں کو یہاں پھیلا دو اور غروب آفتاب سے پہلے حسین ابن علی کے خیمے کو گھیر لو۔ کیوں نہ آج رات ہی حملہ کر دے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے ہی کام تمام کر دے؟ ہمیں ان پر حملہ کرنے کا حکم نہیں ملا ہے، کل میں ان سے ملوں گا، شاید وہ ہماری بات مان جائیں اور یزید کی بیعت کر لیں۔ عمر ابن سعد کئی بار امام حسین کے خیموں میں آیا اور ملاقاتیں کی۔ اس بات چیت کا سلسلہ 7 دنوں تک یوں ہی چلتا رہا، لیکن کسی موضوع پر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ امام حسین نے ابن زیاد کی ان تمام شرطوں کو ٹھکرا دیا جن میں ان سے یزید کی بیعت کرنے کو کہا گیا تھا۔ میرے مولا، اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ موقع؟ کیا کہنا چاہتے ہو اے شمر ابن ذل جوشن؟ مجھ سے کہو۔ انہیں فوراً گرفتار کر کے ان سے بیعت لو، اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے۔
اگر ابن سعد یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو میں کروں گا، انہی ہاتھوں سے انہیں قتل کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میرا خط لے کر ابن سعد کے پاس جاؤ اور کہو کہ فوراً میرے حکم کی تعمیل کرے، ورنہ وہ معزول ہو جائے اور فوج کی کمان تمہارے حوالے کر دے۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر میرے مولا۔ یہ تمہارے آقا کا خط ہے۔ میں نے تمہیں حسین کے پاس اس مقصد سے نہیں بھیجا کہ تم ان کے ساتھ جنگ نہ کر کے ان کی سلامتی اور بقا کے لیے کوشش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میری شرطوں کو مان جائیں تو انہیں میرے پاس بھیج دو، اور اگر وہ لوگ اس کے خلاف جائیں تو ان پر حملہ کر کے حسین کو قتل کر ڈالو، اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے بدن کو پامال کر دو۔ ہمارے حکم کو پوری طرح نافذ کرنے پر تمہیں انعام و اکرام ملے گا، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تم اپنے کو معزول کر کے شمر ابن ذل جوشن کو فوج کا سپہ سالار بنا دو۔ یہ ہمارا حکم ہے، والسلام۔ اب میں کیا کروں؟ حسین کو قتل کروں یا ملک رے کی حکومت چھوڑ دوں؟ کیا بات ہے عمر، تم پریشان نظر آ رہے ہو، بتاؤ کیا سوچا؟ اپنے مولا کے حکم پر عمل کرو اور ان کے دشمن کو قتل کر دو، یا پھر میرے اور لشکر کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ تم کتنے مکار ہو شمر، میں نے تجھ جیسا دہریہ کبھی نہیں دیکھا۔ 9 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعرات، عمر ابن سعد کی قیادت میں فسادیوں کی ٹولی جمع ہونے لگی۔ اس نے کمان کے مورچے اپنے قریبی ساتھیوں اور رشتہ داروں کو سپرد کر دیے۔ فوج نے امام حسین کے خیموں کا رخ کر لیا۔ اس دوران امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز عصر ادا کرنے میں مشغول تھے۔ میرے بھائی، کیا تم یہ آوازیں سن رہے ہو؟ وہ قریب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ میں سن رہا ہوں اے زینب، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے تم ہم سے ملنے والے ہو۔ ماں ویلا، آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا اے میرے بھائی حسین؟ غم نہ کرو میری بہن، جاؤ میرے بھائی عباس کو بلاؤ۔ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اے بھائی عباس، اور ان لوگوں سے بات کرنے کے بعد ہمیں صورتحال سے واقف کراؤ۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر میرے مولا، میں ابھی جاتا ہوں۔ خدا کی برکت کے ساتھ۔ اے یزید ابن معاویہ کے ساتھیوں، تمہیں ہم لوگوں سے کیا چاہیے؟ ہمارے مولا عبید اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہماری بات مان لیں، ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ اے عمر ابن سعد، کیا تم رسول اللہ کے فرزند سے جنگ کرو گے؟ اے ابو الفضل، یہ ہمارے مولا عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے اور ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ دیکھ رہے ہو اے زہیر ابن قین، عبید اللہ اور اس کے ساتھی شر و فساد پر اتر آئے ہیں۔ خدا افسوس، یہ کتنے بدترین لوگ ہیں۔ کل اللہ کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ انہوں نے نبی کے بیٹے اور خاندان کا قتل کیا؟ اللہ تم سے خوش رہے اور تمہیں انبیاء کے ساتھ محشور کرے۔ میرے مولا ابا عبداللہ حسین، یہ لوگ آپ سے دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ اے بھائی ابو الفضل، ہمارے پاس ان کا مقابلہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں موت کو سعادت اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت جانتا ہوں۔ اے ابو الفضل، ان لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر ممکن ہو تو وہ ہمیں کل تک کی مہلت دیں تاکہ ہم لوگ رات میں عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات کریں۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر اے میرے مولا ابا عبداللہ، میں اسی وقت وہاں جاتا ہوں۔ يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل۔ زینب آنے والی مصیبتوں کا ان کے آنے سے پہلے ہی تصور کر رہی تھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ اے میری بہن زینب، اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلات کو قبول کرو۔ یہ جان لو کہ دنیا والوں کو موت آنی ہی ہے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہنے والے۔ ہر چیز کا زوال ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔
میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس پر اپنا گریبان چاک نہ کرنا. ہمارے لیے اپنے نانا رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. سچ کہا میرے ماں جائے، ہمارے نانا ہمارے لیے ایک مثال ہے. بتاؤ زین العابدین کی طبیعت کیسی دیکھ ہے؟ رہی ہوں کہ ان میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں ہے. لمبے سفر کی وجہ سے درد کی شدت بڑھ گئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں انہیں دیکھا تھا. أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولم يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. اے ابو الفضل، میرے ساتھیوں کو بلاؤ، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. تم لوگوں سے زیادہ وفادار اور بہتر ساتھی میرے نانا کو بھی نہیں ملے، اور میرے اہل بیت سے زیادہ نیک اور مددگار اہل بیت میری نظروں سے نہیں گزرے. میں تم لوگوں کے لیے اللہ سے جزائے خیر کا طالب ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب ہمیں ان کی فوج کا سامنا کرنا ہوگا. اب تم لوگ میرے ساتھ نہ رہو اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. رات ہو چکی ہے، اس رات کی تاریکی میں تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہ لوگ صرف میرے ہی طلبگار ہیں، کسی دوسرے کے نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ہم پر آپ کا جو حق ہے اسے ادا نہ کرنے کا خدا کے سامنے کیا بہانہ پیش کریں گے؟ واللہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. رات گزر گئی اور صبح کا سورج طلوع ہونے لگا. 10 محرم جمعہ کا دن خون، جہاد اور شہادت کا دن نمودار ہوا. اس دوران امام حسین اپنے ساتھیوں کی ہمت افزائی کرتے رہے اور انہیں ذمہ داریاں سونپتے رہے. امام نے اپنے آپ کو جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوشاک اور ان کے عمامے سے آراستہ کیا اور ہاتھ میں اپنے والد کی تلوار ذوالفقار اٹھائی. ادھر ابن زیاد کی فوج کے ہزاروں گھڑ سوار سپاہی امام اور ان کے اہل بیت اور ساتھیوں کے خلاف، کہ جن کی تعداد 72 سے زیادہ نہیں تھی، جنگ شروع کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے. اے زہیر ابن قین، تم داہنا محاذ سنبھالو. حبیب ابن مظاہر، تم بائیں مورچے پر رہو، اور اے ابو الفضل، تم یہ علم سنبھالو. اے لوگو، تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی کتاب اور میرے جد رسول اللہ کی سنت ہے. کیا تم لوگ میرے بدن پر ان کی پوشاک اور عمامہ، ہاتھ میں میرے والد علی کی ذوالفقار نہیں دیکھتے؟ پھر بھی تم مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ ابن سعد، کیا تم ان سے جنگ کرو گے؟ ہاں، ہم ایسی جنگ کریں گے کہ ان کے سر اور ہاتھ کٹ کٹ کر فضا میں اڑتے دکھائی دیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ابا عبداللہ کی باتوں کا تم لوگوں پر کچھ اثر نہیں پڑا ہے. خدا کی قسم میں حر، اگر میرے بس میں ہوتا تو قبول کر لیتا، مگر ہمارے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو یہ منظور نہیں. بخدا میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم میں نے جنت کو چن لیا ہے،
چاہے مجھے کاٹ ڈالا جائے، جلا دیا جائے۔ تمہاری باتیں عجیب شک میں ڈالنے والی ہے اے حر ابن ریاحی، میں نے کبھی بھی تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھا ہے۔ اگر مجھ سے کوفہ کے سب سے بہادر شخص کے بارے میں پوچھا جاتا تو میں تمہارا نام لیتا، لیکن آج میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں اے حر؟ پکڑو اسے، وہ بھاگ رہا ہے۔ وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوئے فرزند رسول، مجھ سے خطا ہو گئی۔ آج معافی مانگنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ میری غلطی کو معاف کر دیں گے۔ کھڑے ہو جاؤ اے بھائی، تم حر ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے، اللہ مبارک کرے۔ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ مجھے تمہارے بہادروں کا انتظار ہے۔ مجھے جنگ کی اجازت دیجیے میرے آقا۔ میرے آقا ابا عبداللہ، میں ان ظالموں سے لڑنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ نہیں، اس سے لڑنے کے لیے عبداللہ ابن عمیر جائیں گے۔ خدا قسم میں تمہیں اس لعین کا کفو نہیں سمجھتا۔ اے ابن عمیر، ان ظالموں کے ساتھ جنگ شروع کرو۔ اے ام وہب، میں ان ظالموں سے جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ماں باپ تم پر فدا ہے ابا وہب، نیک اور پاک آل محمد کی جگہ تم جا کر جنگ کرو۔ ان ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔ چھوڑ دو مجھے ابا وہب، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ کیوں روکا مجھے؟ عورتوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے ام وہب، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ اے مقلوب، کیا نہیں جانتے کہ تم کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ یہ بہادروں اور مردوں کا میدان ہے، ان پر قابو پانا ناممکن ہے۔ جو ان لوگوں کا مقابلہ کرے گا وہ مارا جائے گا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے ہزاروں کے لشکر کے مقابلے ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک ایک کر کے لڑنے کے بجائے سب مل کر حملہ کرو۔ ہاں، سب مل کر حملہ کرو۔ حملہ کرو، سب ایک ساتھ مل کے حملہ کرو۔ بھاگو، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ خدا کی لعنت ہو تم پر اے ظالموں۔ بہت افسوس ہوا اے مسلم ابن اوسجا، مجھے بڑا صدمہ پہنچا اے ابن اوسجا، خدا تمہیں نیکی کی بشارت دے۔ تمہارے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں اے حبیب، مجھے تم سے ایک وصیت کرنی ہے۔ اگر مجھے پتا نہ ہوتا کہ جلد ہی میں تم سے ملنے والا ہوں تو بڑے شوق سے تمہاری وصیت سنتا۔ میری وصیت ہے کہ تم امام کی حفاظت کرنا، خدا کی رحمت تم پر نازل ہو۔ رب کعبہ کی قسم میں اس پر عمل کروں گا۔ نماز ظہر کی اذان دو، میں اپنے ساتھیوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جنت ہے
جس نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، اس میں نہریں بہ رہی ہیں، اس کا تمام پھل تمہارے سامنے حاضر ہے، اور اس نے اپنے سارے محل سجا رکھے ہیں۔ یہ ہیں رسول اللہ، اور یہ سب شہداء ہیں جو ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ میرے والد علی ابن ابی طالب ہیں، اور یہ میری ماں فاطمہ زہرا جو تمہارے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ سب تمہیں مبارکباد کہہ رہے ہیں اور تمہارے آنے کا شوق سے انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے دین کی حمایت کرو اور آل رسول کی حفاظت۔ اللہ ہمارے ذریعے تمہارا امتحان لے رہا ہے، جاؤ اپنے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں تمہارا دین مبارک کرے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا اے فرزند رسول، بخدا ہم کامیاب ہو گئے۔ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اے حر۔ میرے بابا، اب مجھے ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دیں، خدا کی قسم اب مجھ میں انتظار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، تو گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ تیرے رسول کا شکل، صورت اور اخلاق میں مشابہ ہے۔ جب ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا دل ہوتا تو ہم اسے دیکھ لیا کرتے تھے۔ جاؤ میرے بیٹے، تم بہت جلد اپنے جد امجد رسول اللہ سے ملاقات کرو گے۔ بابا، کاش مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا، پیاس سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اب بہت جلد تم اپنے جد امجد کے ہاتھوں اپنی پیاس بجھاؤ گے بیٹا، پھر اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جاؤ دشمن سے جنگ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بچوں میں ابھی جاتا ہوں، پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ آئے ہو تم پر، انہیں پانی تک پہنچنے کا موقع مت دو، اگر وہ پہنچ گئے تو تم ان پر قابو نہیں کر پاؤ گے۔ لا والله لن أشرب وأخي الحسين عطشان. جلدی چل۔ یا رب، تیری مرضی کے آگے صبر کرتا ہوں۔ یا ابا عبداللہ، اس بچے کو 3 دنوں سے پانی نہیں ملا ہے، پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ان سے کہیے کہ اسے پانی پلا دے۔ اے لوگو، تم نے میرے بھائی، میرے بچوں کو، میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا، اب یہ بچہ بھی پیاس سے کچھ بھی نہیں دینا، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اسے قتل کر کے قصہ تمام کر دو۔ اس دودھ پیتے بچے کو پانی پلا دو۔ پروردگار، میں تجھے گواہ بناتا اس قوم کے ظلم کا اور اس کی سنگ دلی کا۔ برا ہو تمہارا، مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ کیا میں نے حق کو ترک کر دیا، سنت کو بدل ڈالا، یا شریعت میں تبدیلی لائی؟ نہیں، یہ جنگ تمہارے باپ کی دشمنی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہ وہی دن ہے جس کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، اور یہ وہی سرزمین ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا۔
जल्दी करो, तीरों से हमला करो, जल्दी करो। आसार जुल्म नुमाया है हर तरफ, उठी है फिर निगाह यजीद सुए नजात। खतरे में करबला है परेशान जमीन का, फिर से हुसैन वालों की आने लगी सदा। लब्बैक या हुसैन लब्बैक करबला, लब्बैक या हुसैन लब्बैक करबला। बाजार लुट रहे हैं तो जलते हैं घर के घर, हर एक गली में शिम्र सिफत आते हैं नजर। मारे बिलख के रोती है बच्चों की लाश पर।